میں نے یہ سنا تھا کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے، مگر مجھے یہ بات بس ایک مذاق ہی لگتی تھی۔ مگر میں ایسی بات سے بے خبر تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک گھر میں ہی ہوئی تھی اور ہم ہنی مون منانے بھی اکٹھے گئے، مگر بدقسمتی سے ہمیں ایک ہی کمرہ ملا۔ پھر اسی رات میرے بہنوئی نے مجھے پورے گھر والی کی طرح ساری رات استعمال کر کے پوری کہانی سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ آج کا دن ہم لوگوں نے بہت بھرپور انداز میں گزارا تھا۔ جب ہم ہوٹل میں واپس آئے تو ہم دونوں بہنیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی تھیں۔ ہم دونوں کے چہرے ہی کھلے جا رہے تھے۔ تبھی میرے شوہر اور میرا دیور جب ہمارے پاس آئے تو وہ خاصے جنجلائے ہوئے تھے۔ انہیں یوں غصے میں دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک ہی روم مل سکتا ہے۔ ہوٹل والوں کا کہنا ہے کہ سارے ہی روم اس وقت بک ہیں اور صرف ایک ہی روم ہے جس میں ہم لوگوں کو ٹھہرنا ہوگا۔ یہ سن کر ہم دونوں ایک دوسرے کو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک ہی روم میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اب میرے شوہر کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ ہمیں رات گزارنے کے لیے گزارا کرنا پڑے گا۔ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے اور کوئی ہوٹل بھی نہیں ملے گا۔ صبح ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ فی الحال آج کی رات یہاں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا جو کن اکھیوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور میری بہن بھی اپنے شوہر کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میرے دیور کے مجھے یوں دیکھنے پر نہ میرے شوہر کو غصہ آتا تھا اور نہ ہی میری بہن کو، مگر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگتا تھا۔ سب لوگوں کی موجودگی میں بھی وہ مجھے ایسے ہی دیکھتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نظریں مجھے کوئی پیغام دیتی ہوں، اور یہی بات میرے غصے اور ڈر میں بھی اضافہ کر دیتی تھی۔ میں اس کے اس رویے کی کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی شادی کو ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے تھے، اور اگر اپنے شوہر کو اس کے بھائی کے خلاف بدظن کرنا شروع کر دیتی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتا؟ وہ صرف میرا دیور ہی نہیں بلکہ وہ میری بہن کا شوہر بھی تھا۔ اس کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ تھا۔ دوہرا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اس رشتے کی حساسیت کا بھی اندازہ تھا۔ میرا کوئی بھی قدم میری بہن کو پریشانی سے دوچار کر سکتا تھا، جو کہ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں مجھے جو بھی کرنا تھا سنبھل کر کرنا تھا۔ اس وقت اپنے دیور کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، میری جب بھی اس پہ نظر پڑتی اس کی توجہ کا مرکز میں ہی ہوتی۔ بدمزہ ہو کر میں اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا کرتی تھی۔ اب تو میں نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر میری بہن بھی کسی سے کم نہیں تھی، اور وہ تھا جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اپنی بھابھی پلس سالی کو گورے جا رہا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور پھر میں انہیں ایک الگ جگہ پر لے جا کر کہنے لگی کہ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم ان کی موجودگی میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ میرے شوہر مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں شرعی میاں بیوی ہیں اور ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ دونوں تو آپس میں مصروف ہوں گے، اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ ان کی بات سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی، اور وہ میرا انداز دیکھ کر کہا لگا کر ہنس پڑے۔ تم بھی بہت ہی زیادہ سیدھی ہو۔ ارے بھائی، وہاں پر تو تم دونوں ایک بیڈ پر سو جانا، اور ہم دونوں بھائی ایک بیڈ پر سو جائیں گے۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ میں یہ سوچ کر ہی بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، اور یقیناً میری بہن کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی من ہی من کرتے ہوئے اپنے شوہر سے یہی بات کہے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے شوہر نے ایسا کیا کہا تھا کہ اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اس طرح شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں
کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، اور تبھی جب اس کے شوہر پر میری نظر پڑی تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ بات تو اپنی بیوی سے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھ پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کا ایسا دوہرا زاویہ مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا، اور نہ جانے میں کس طرح برداشت کر رہی تھی۔ میں غصے سے بنا کر رہ گئی تھی۔ جب ہم لوگ کمرے میں آئے تو کمرے میں 2 ہی بستر تھے، ایک پر میں اور میری بہن سو گئیں، جبکہ دوسرے پر میرا شوہر اور دیور سو گئے تھے۔ میرے شوہر بستر پر لیٹے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے، انہیں بہت جلدی نیند آتی تھی، جبکہ میں کافی دیر تک کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تھی، میری بہن بھی سو چکی تھی، مگر میں ابھی تک جاگ رہی تھی اور اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کتنا اچھا شوہر ملا جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ تبھی میری اپنی دیور پر نظر پڑی، وہ بھی جاگ رہا تھا، اس کی نظر ہمارے ہی بستر پر تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، میں سوتی بن گئی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میرا شوہر اور میری بہن دونوں ہی سو رہے تھے، جبکہ دیور کا یہ انداز دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور مجھے اس پر ٹوٹ کر غصہ آیا کہ وہ کیسا شخص ہے جو اپنے بھائی کی بیوی پر بری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ باتھ روم جا رہا ہو، مگر اس کا رخ باتھ روم کی بجائے میری طرف تھا۔ میں گھبرا گئی۔ تبھی اس نے میرے اوپر، میرے امی ابو کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے کتنے ہی حکیموں سے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر ہر جگہ سے علاج کروانے کے باوجود بھی انہیں اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ پھر 10 سال کے بعد اللہ پاک نے انہیں اولاد کی خوشی دکھائی تو ان کے پاؤں جیسے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اللہ نے 2 جڑواں بیٹیوں کی صورت میں رحمت کو ان کے گھر میں اتار دیا تھا۔ ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم دونوں سے امی ابو بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنی بہن سے 5 منٹ بڑی تھی، اور پھر اس وجہ سے میں اس پر بڑا ہونے کا رعب بھی جماتی رہتی تھی۔ حالانکہ 5 منٹ کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر وہ بھی مجھے عزت دیتی تھی اور میرا احترام کرتی تھی۔ میں خوبصورتی میں اس سے زیادہ تھی، مگر سمجھداری اور معاملہ فہمی میں وہ مجھ سے آگے تھی۔ گھر کے کاموں میں وہ طاق تھی، کوئی بھی معاملہ ہوتا وہ اس کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی اس کی اضافی خوبیوں میں سے تھی، جبکہ میں کافی حد تک جذباتی سی لڑکی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر مجھے غصہ آ جاتا تھا، اور میں چیزوں کا ایک پہلو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا کرتی تھی۔ میں معاملات کی گہرائی میں نہیں اترتی تھی، جبکہ میری بہن مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ اسکول، کالج تک ہم دونوں ساتھ ساتھ رہی تھیں۔ ہم دونوں میں بلا کا پیار تھا۔ ہم بہنیں کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھیں، ہمیشہ ایک جیسی چیزیں خریدنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں فائنل ایئر میں پڑھتی تھیں جب ایک گھر سے 2 بھائیوں کا رشتہ ہم دونوں بہنوں کے لیے آیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا دنیا میں ان کی ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے اور بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے۔ ابو امی کو یہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا تھا اور انہوں نے پھر وہیں پہ رشتہ طے کر دیا۔ ہم دونوں نے اپنے منگیتروں کو صرف تصویروں کی حد تک ہی دیکھا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب شادی کے بعد بھی ہم دونوں کو الگ نہیں ہونا پڑے گا اور ہم ساتھ ساتھ رہیں گے، اور ہمارے شوہر دونوں بھائی تھے، تب ان کا بھی آپس میں پیار ہوگا۔ اس طرح سے خاندانی جھگڑوں سے ہم ہمیشہ کے لیے دور ہونے والے تھے، اور یہی چیز ہمارے چہرے کی مسکان میں مزید اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ ہماری اپنے ہونے والے شوہروں سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ امی ابو کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ ہم ہر بات امی ابو کی مرضی سے ہی ہر کام کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہماری شادی کر دی، ہم رخصت ہو کے سسرال میں آئیں تو ولیمے والے دن میں نے اپنی بہن کے شوہر کو دیکھا تھا۔ وہ خاصا سلجھا ہوا نوجوان تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا
اس کے ساتھ میری بہن تھی، جو کہ کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی نظر بیوی کے بجائے مجھ پر تھی، اور یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بات میرے علاوہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پہلے تو اس کے دیکھنے سے شرم آنے لگی، پھر میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یکدم مجھ پر غصہ طاری ہونے لگا، اور پھر میں بہانے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر بھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم یکدم اندر کیوں آ گئی؟ میں نے ان سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ میں انہیں یہ کیسے کہتی کہ آپ کے بھائی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ میں نئی نویلی دلہن تھی، میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کرتی۔ میں پہلے تو اس بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ کسی وقت تو میرا دیور مجھے نارمل انداز میں دیکھتا تھا، مگر جب میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوتی تو اس کی نظر ہی بدل جاتی، اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کسی کام میں مصروف ہو جاتی تھی، یا پھر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ ہماری ساس بہت اچھی تھی، وہ بہت لیے دیے انداز میں رہنے والی عورت تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی ہم دونوں بہنوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ میرے شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر میرے دیور کا دیکھنے کا انداز مجھے حیران پریشان کر دیا کرتا تھا۔ اس نے گو کہ مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی بولتا تھا مجھے باجی اور بابی کہتا تھا، مگر اس کا دیکھنے کا انداز اس کا لفظوں کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ اس دن ہم دونوں بہنیں امی کے گھر میں جب رہنے کے لیے آئی تھیں، اس وقت میری چھوٹی بہن کچن میں تھی۔ باتوں باتوں میں امی سے میں نے اپنے دیور کا ذکر کیا کہ مجھے اس کی آنکھیں بہت عجیب لگتی ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ خبردار، اپنی بہن کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کہنا، اس کے دل میں بال آ جائے گا۔ گو کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس کا دل اپنے شوہر کی طرف سے کھٹک جائے۔ ہو سکتا ہے یہ سب تمہارا وہم ہو، اور اگر وہم نہیں ہے تو بھی تمہیں اس چیز کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے۔ امی سختی سے مجھے سمجھا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی ہنسی مذاق اور نرمی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ امی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے میری پوری بات ہی نہیں سنی تھی اور مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دیکھنے کا انداز کسی کو برا کیوں نہیں لگتا تھا، اور اب جب امی نے بھی مجھے سختی سے اپنی بہن کے سامنے کوئی بات کرنے سے منع کر دیا تو میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اسے کچھ کہا بھی تو امی سے سخت ڈانٹ پڑے گی، ویسے بھی اسے کچھ کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کو طریقے سے سمجھا دوں گی، اور پھر جب ہم لوگ ہنی مون پہ آ گئے تو بار بار اس کی نظر مجھے ڈسٹرب کرتی رہی تھی، اور اب رات کو سب کے سونے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں زور سے چیخ پڑی۔ میری چیخ کی آواز سن کر میرا شوہر اور بہن دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ میری بہن حیران پریشان تھی تو شوہر بوکھلا گیا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تبھی میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا جو میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ بھی حیران پریشان نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ کہنے لگا کہ بھائی، بھابی ڈر گئی ہیں۔ میں دراصل یہاں پر الشبا کے اوپر کمبل ڈالنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کا کمبل سارا نیچے پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، اسے ٹھنڈ لگ جاتی تو یہ بیمار ہو جاتی اور ہمیں ہڑبڑی میں گھر واپس جانا پڑتا، یا پھر اس کی بیماری میں یہ سارا وقت گزارنا پڑتا۔ جب میں ان کے پاس آیا تو یہ زور زور سے چیخنے لگیں۔ اس کی بات سن کر میرا شوہر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے چھوٹے دل کے مالک ہو جو ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو۔ اب میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی؟ میں نے ایک قہر بڑی نظر اپنے دیور پر ڈالی جو اب معصومیت سے مسکرا رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی وہ کتنا چالاک انسان تھا جس نے اپنے اوپر کوئی بات ہی نہیں آنے دی تھی، اور ایسے چالاک انسان کے ساتھ میں نے بھی سوچ سمجھ کر ہی نمٹنا تھا۔ اور کچھ دن بھرپور طریقے سے گزارنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔
ہم دونوں کے چہروں سے ہی سچی خوشی نمایاں تھی۔ واپس آنے کے بعد ہماری نارمل روٹین شروع ہو گئی تھی۔ کھانا ہم دونوں بہنیں ہی بنایا کرتے تھے، باقی صفائی کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی، اور یوں زیادہ تر ہم دونوں فارغ ہی ہوتی تھیں۔ ہمیں سسرال میں بھی بالکل گھر والا ہی ماحول ملا تھا۔ وہاں پر امی کے ساتھ ہم دونوں بہنیں فارغ وقت میں باتیں کرتی رہتی تھیں، تو یہاں پر اپنی ساس کے ساتھ امی تو زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ انہیں بیٹیوں کا گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا، مگر ہماری ساس ہم دونوں کو لے کر کبھی کسی رشتہ دار کے گھر جاتی، کبھی کسی کے۔ یوں ہمیں چند دنوں میں ہی سب سے اچھا خاصا تعارف ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے کہ ہماری ساس بہت اچھی ہیں، جو ہمارا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ یوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب بھی شام کا وقت ہوتا تو مجھے دیور کا خیال آنے سے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ اس دن میری ساس کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میری بہن واش روم میں نہا رہی تھی۔ تبھی میرا دیور گھر آیا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو ہچکچا گیا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو جلدی کے چکر میں میرا پاؤں مڑ گیا تھا اور میں زمین پر گرنے ہی لگی تھی، مگر میرے دیور نے مجھے تھام لیا۔ جب میں نے اپنے بازوؤں پر اس کی گرفت دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر غصے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں جو اتنے ٹائم سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اب برداشت ساری ختم ہو گئی تھی۔ اب یکدم غصے سے اسے داڑ کر بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ انتہائی گھٹیا انسان ہو تم۔ تمہارے جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تمہیں بالکل شرم نہیں آتی ہے اپنے ہی بھائی کی عزت پر بری نظر ڈالتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ ہکا بکا تھا۔ اتنے میں میری بہن بھی واش روم سے باہر نکل کر آ گئی تھی۔ اس نے جب میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں تم اتنا غصہ کر رہی ہو؟ مگر میں کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے اپنے دیور کو خوب سنا دی اور پھر غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بعد میں جب میری بہن میرے پاس آئی تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مجھے کچا چبا جائے۔ تم نے کیا سوچ کر میرے شوہر سے اتنی بدتمیزی کی ہے؟ آخر اس نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ تم گرنے لگی تھی، اس نے تمہیں گرنے سے بچایا ہی تھا، اور یہ کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا اس نے؟ اپنی بہن کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر کا رویہ نظر نہیں آتا؟ کیسی عورت ہو تم، اپنے شوہر کی غلطی پر پردے ڈال رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جو تم اپنی ہی بہن کو غلط کہہ رہی ہو۔ اب میری بہن بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے شوہر کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کی بات سن کر میں حق دک رہ گئی۔ میں بھلا اس سے کیوں معافی مانگتی، جبکہ غلطی پر وہ تھا اور معافی اس سے میں مانگتی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ دونوں ہی مجھ سے کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ اب میں جہاں کہیں بھی موجود ہوتی تو میرا دیور وہاں سے بہانے سے اٹھ جاتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میری بہن بھی وہاں سے چلی جاتی۔ یہ دیکھ کر گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ میری ساس الگ چپ چپ تھی کہ نہ جانے گھر کا یہ ماحول کیسے اور کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے۔ شوہر الگ گمسم تھا، اسے کسی بات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ خاندانی چپکلش ہم دونوں میں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سچی تھی تو میں بھی غلط نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں تو بہت محبت تھی، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگی تھیں۔ تبھی اس دن امی ہمارے گھر میں آئیں تو میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ ہاسپٹل میں گئی ہوئی تھی، جبکہ میں کچن میں امی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب میں واپس ڈرائنگ روم میں گئی تو نہ جانے امی اور ساس آپس میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ امی کے چہرے پر بھی الجھن کے سائے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری ہمسائی گھر میں آ گئی تو میری ساس وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تب میں نے امی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنی الجھی ہوئی ہیں؟ امی کہنے لگی کہ تم دونوں بہنوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ تم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہو گی تو ایک ساتھ خوش رہو گی، ایک دوسرے کا خیال رکھو گی، مگر تم دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ امی کی بات سن کر
میری آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتی، میں کل گھر آؤں گی تو میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ امی بھی حیران پریشان رہ گئی اور جاتے جاتے مجھے تاکید کر کے گئیں کہ کل جلدی آنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں اس سوچ میں گم تھی کہ مجھے امی کو ساری بات بتانی چاہیے یا نہیں، مگر میں نے سوچا کہ جب تک میں انہیں یہ بات نہیں بتاؤں گی وہ لشبہ کو نہیں سمجھائیں گے اور تب تک وہ مجھے ہی غلط سمجھتی رہیں گی۔ اگلے دن جب میں امی کے گھر گئی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر بے تابی سے بولیں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے درمیان۔ امی کی بات سن کر پہلے تو میں سوچنے لگی کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا اور امی کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں سنتی تھی۔ تبھی میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ مجھے اپنے دیور کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب لگتا ہے۔ میری بات سن کر امی ہکا بکا میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، انہیں میری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تم شروع سے ہی جذباتی ہو اور معاملات کو گہرائی سے نہیں دیکھتی ہو، مگر تم اتنی بیوقوف ہو اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب تم خیر سے شادی شدہ ہو اور اپنے گھر بار کی ہو گئی ہو، تمہیں انسان کے انداز کی، اس کے رویے کی سمجھ تو آ جانی چاہیے۔ امی کی بات پر میں برا مان گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اتنی سمجھ ہے، تبھی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے غلط انداز میں دیکھتا ہے اور مجھے اس کے دیکھنے سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اب کی بار امی ہنس پڑی، پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگیں، انہیں ہنستا دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں آپ سے اپنی پریشانی بیان کر رہی ہوں اور آپ ہنس رہی ہیں۔ امی کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس بات پر ہنسوں یا تمہیں ڈانٹوں، کیا کہوں، کیونکہ تمہارا دیور تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کی آنکھیں ہی ایسی ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے پہلی بار مجھے کہا تھا کہ اس کی نظر عجیب ہے، تبھی میں نے تمہیں ٹوک دیا تھا کہ اس کے بارے میں ایسی بات مت کرنا کیونکہ اس کی آنکھوں میں یہ نقص ہے۔ بظاہر تو اس کی آنکھیں دیکھنے میں نارمل لگتی ہیں، مگر اس کے سائڈ پر اگر بیٹھ جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کن اکھیوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات تمہاری بہن تو پہلے ہی دن جان گئی تھی، سمجھ گئی تھی، اور اس نے اس بات پر مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، مگر تم سدا کے جذباتی اور بیوقوف، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا۔ امی ہنس رہی تھی اور میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ شکر ہے تم نے اپنے شوہر یا ساس کے سامنے یہ بات نہیں کہہ دی، ورنہ نہ جانے کیا قیامت آ جاتی۔ اب میری آنکھوں کے سامنے سے بدگمانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے اور میں نے امی سے کہا کہ میں اب سارے معاملات ٹھیک کر لوں گی، میں اس سے معافی مانگ لوں گی اور اپنی بہن کو بھی منا لوں گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ رات کو وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے جب میں نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ان دونوں نے بھی اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیا تھا۔ میری بہن نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ تم میری بہن ہو، میں تم سے ناراض نہیں تھی، میں بس تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اب جب تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہارے لیے مزید بدگمانی دل میں نہیں پال سکتی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر ہنس رہی تھی، اگر اسے سچ پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ ظاہر سی بات ہے شوہر کی اہمیت عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر پر کوئی رشتہ بہتان لگائے تو عورت اس رشتے سے قطع تعلقی اختیار کر لیتی ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ کبھی بھی چیزوں کے بڑے بڑے پہلو کو دیکھ کر اس بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کی طبیعت کے خلاف کچھ واقعات ہو رہے ہیں تو ان کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور ان کے بعد ہی کوئی رد عمل ظاہر کریں، ورنہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔